أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ويستعجلونك بالعذاب أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر كما قال تبارك وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کو ارشاد فرمائے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ کافر یہ ملحد یہ منکر یہ مکذب جلدی کرتے ہیں عذاب میں، یعنی خود عذاب مانگتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر آپ سچے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو کون عذاب مانگتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، ان کا مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہی نہیں، ان کا معاد پر ایمان ہی نہیں. اس لیے وہ عناداً کہتے تھے کہ جی اگر آپ سچے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ اگر ہے تو آپ کہیں اپنے اللہ کو ہم سب پر عذاب برسا دیں. تو عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہر چیز کے لیے ہمارا ایک وعدہ ہے، جنت کا بھی وعدہ ہے اور جہنم کا بھی وعدہ ہے. تو وہ اپنے اپنے وقت پہ ملے گا، اس کے اللہ کی حکمتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی کافر مطالبہ کرے تو ہم عذاب دے دیں اور جب کوئی مسلمان طلب کرے تو ہم اس کو فوراً دنیا میں جنت دے دیں. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. لیکن اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں فرماتے ہیں. اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. باقی کافروں کا یہ مانگنا اس لیے تھا کہ مکذب تھے، وہ منکر تھے. اگر ایمان ہو تو کون مانگتا ہے؟ جیسے اللہ نے دوسری آیتوں میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله ولن يخلف الله وعده أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت ہوگی ہر حال میں ہوگی، اور قیامت میں اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے اور اپنے دوستوں اور ماننے والوں کو اکرام دیں گے، عزت دیں گے، شان دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قیامت پر ایمان لانا جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جب تک اللہ ہدایت نہ دے، کیونکہ یہ ہمارے عقل سے ماورا ہے، ہماری فہم سے ماورا ہے. یہاں پر لازم بات ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی. لہذا جن کا اللہ پہ ایمان ہے، فرمان رسول پاک پر ایمان ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ اللہ نے فرمایا قیامت برحق ہے برحق، حضور نے فرمایا قیامت برحق ہے برحق، عذاب قبر برحق ہے برحق ہے.
قیامت والے دن بدلہ ملے گا ملے گا، تو جس کا ایمان ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا اللہ کے قرآن پہ اور حضور پہ ایمان نہ ہو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے نا کہ کیسے عذاب قبر ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا بدن ریزہ ریزہ ہو جائے گا، روح علی جین میں چلی جائے گی یا سجین میں چلی جائے گی، عذاب کیسے ہوگا؟ جب وہ عقل دوڑائیں گے تو یہ مسئلے عقل سے حل نہیں ہو سکتے، نہ عقل کے ترازو میں تولے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایمان کے ترازو کی ضرورت ہے اور ان کے لیے نور وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وعدہ سچا ہے۔ قال الاسمعی كنت انت ابي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا ابا عمرو هل يخلف الله الميعاد فقال لا، قال لا، فذكر آية وعيد فقال له أمن الأجم أنت إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لغوا وعن الإياد كرما أما سمعت قول الشاعر ليرهب ابن الأمن والجار سطوتي ولا أنسلي أن سطوة المتحدث فإن أودته أو وعدته لمخلف إيادي ومنجز موعدي۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسماعیل فرماتی ہیں کہ میں ابھی عمرو بن العلاء کے پاس تھا، ان کے پاس عمرو بن عبید آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں هل يخلف الله الميعاد، کیا اللہ کا وعدہ بھی کبھی جھوٹا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا لیکن یہ بتاؤ تم اجمی ہو بلا عربی ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو عرب میں بات یہ ہے کہ اگر آدمی کسی سے وعدہ کرے انعام کا اور اس کا خلاف کرے تو یہ تو شان کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی کو تحدید کرے عذاب کے لیے اور معاف کر دے تو یہ تو شان ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی وعید کو معاف فرما دے تو شان ہے اللہ، لیکن یاد رکھیں کہ بالکل اللہ قادر ہیں، لیکن جو انہوں نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ باغی کے لیے رعایت نہیں ہوگی۔ جو آدمی اللہ کی توحید کا باغی ہے، جو آدمی عقیدے کا باغی ہے، جو آدمی منکر قیامت ہے، پھر اس کے لیے رعایت کا کیا معنی ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ کبھی دوستوں کو اگر وعید کی دھمکی دی جائے تو اللہ چاہے تو ٹال دیں، جیسے قوم یونس پر اللہ نے عذاب کا فرمایا لیکن جب توبہ کی تو ٹال دیا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ أي هو تعالى لا يعجز فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه هو الانتقام قادر وأنه لا يفوت شيئا من أجل وأنذر وأملى، ولهذا قال بعد هذا وكأي من قرية أمليتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ فَإِنَّ مِقْدَارَ أَلْفَ سَنَةٍ عِندَ خَلْقِهِ کہ تمہارے نزدیک جو چیز 1000 سال کے برابر ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ تو جس کو تم 1000 سال سمجھتے ہو وہاں تو ایک دن، تو اگر اللہ کسی کو 10 دن مہلت دے اس کا معنی ہے کہ 10,000 سال تمہارے نزدیک وہ اعتبار ہوگا۔ اب ایک دن 1000 سال کے برابر کیسے ہوگا؟ تو اس کو مصطلحات علماء پہ فرماتے ہیں بطور اشتداد یا بطور امتداد۔ بطور اشتداد کا کیا معنی کہ جیسے آدمی کسی تنور کے پاس بیٹھے تو 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے، لیکن اگر دریاؤں کے کنارے اور پھولوں کے کنج میں بیٹھا ہو تو دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اشتداد۔ تو کافروں پہ چونکہ سختی ہوگی، کافروں کے لیے دہشت ہوگی، ہول ہوگا، عذاب ہوگا، تو اس لیے ان کے نزدیک ایک دن گویا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مصطلحات العلماء میں اشتداد۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، واقعتاً وہ دن جو ہے لمبا ہو۔ کیسے لمبا ہوگا اس کی مثال موجود ہے کہ اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض ملکوں میں 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے دن ہے اور باقی جو ہے وہ 6 گھنٹے رات ہے، اور بعض ملکوں میں 12 گھنٹے دن ہے اور 12 گھنٹے رات ہے۔ اچھا، بعض ملکوں میں رات بڑی ہے اور دن چھوٹا ہے۔ اگر آپ خط استوا پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں دن رات ہے،
لیکن اگر آپ قطب شمالی میں جائیں گے تو وہی جو آپ کے ہاں ایک دن ہے وہاں 1 سال کے برابر ہے. تو اگر دنیا میں یہ ہو سکتا ہے تو آخرت میں ہونا کون سی بڑی بات ہے. اور پھر آخرت کی زمینیں بھی الگ ہوں گی، آسمان بھی الگ ہوں گے. وہاں پر تو نہ یہ آسمان ہوگا، نہ زمینیں ہوں گی، نہ شمس و قمر ہوگا. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا جیسے تم 1000 سال گزارو، ورنہ وہاں تو ہر چیز بدل جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار اليوم تجزون كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وہاں پر زمینیں بھی بدل گئیں اور آسمان بھی بدل گئے، کیونکہ جس زمین محشر پہ میرا رب تشریف لائیں گے جیسے ان کو زیبا ہے اور عدل و انصاف فرمائیں گے، وہ زمین ایسی ہوگی جو اللہ نئی پیدا کریں گے جس میں کبھی گناہ ہوا ہی نہیں. اس زمین پہ عدل و انصاف ہوگا. اسی لیے وہاں شمس و قمر بھی نہیں ہوگا، وہاں یہ رات اور دن بھی نہیں ہوگا. وہاں کا تو نظام ہی الگ ہے کہ اگر مومن چاہیں گے کہ اندھیرا کریں اندھیرا ہو جائے گا، اگر مومن چاہیں روشنی ہو تو روشنی ہو جائے گی. کیونکہ وہاں تو ہر چیز جو ہے تیرے تابع ہوگی. کیونکہ دنیا میں تو اللہ کے تابع رہا ہے تو قیامت میں اللہ ہر نعمت کو تیرے تابع کر دے. اس لیے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا میں تم نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، آج تم کھاؤ پیو اور عیش کرو اور رچتا بستا کھاؤ کہ ہر چیز تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے. اس لیے تاکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں آدمی نے اگر پھل توڑنا ہے درختوں میں چڑھتا ہے یا بڑی بڑی لکڑیوں سے پھلوں کو توڑتا ہے، لیکن قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ درخت بھی ہوں گے لیکن مومن اشارہ کریں گے تو پھل نیچے آئے گا، مومن نہیں جائے گا اوپر، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ مومن کے تابع ہو جائے گی. یہاں تم نہریں بناتے ہو، زمین میں کھدائیاں کرتے ہو اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف پانی بہتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ کا مومن بندہ حکم دیں گے تو نیچے سے اوپر پانی چل جائے گا اور پانی ایسے چلے گا زمین کے اوپر چل رہا ہوگا، نہ ادھر جائے گا اور نہ ادھر جائے گا. جیسے اس کی تمنا ہوگی اسی طرح اللہ پوری فرما دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر. علم ہی اللہ جانتے ہیں کہ انتقام پہ وہ قادر ہیں اور کوئی چیز اللہ کی نظر سے علم سے بچ نہیں سکتی. اس کے باوجود اللہ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستی والے ہیں جن کو ہم نے مہلت دی ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے لیکن جب ہماری مہلت دینے سے بھی ان کو ہدایت نہ ملی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا حسن بن عبد قال حدثني عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنفس يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث ثوري محمد بن عمرو به وقال الترمذي رحمه الله صحيح. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو فقراء ہیں مسلمانوں میں اللہ ان کو اغنیاء سے بھی پہلے جنت میں بھیجیں گے آدھا دن. تو آدھے دن سے مراد کیا ہوگی 500 سال. تو جب آدھا دن 500 سال کا تو گویا دن 1000 سال کا ہوگی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رواه ابن جرير ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقال حدثني يعقوب قال حدثنا علي قال حدثنا سعيد الجريري النبي نذر عن سمير بن نحار قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت وما مقدار نصف يوم قال واتك القرآن قلت بلى قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اور یہ روایت موقوف ہے حضرت ابی ہریرہ پہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ فقراء مسلمین کو جنت میں پہلے داخل فرمائیں گے آدھا دن. اب صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فما تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو، قرآن میں موجود ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ وہاں 1000 سال کا دن ہوگا. تو آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی 500 سال. لیکن یاد رکھیں کہ 1000 سال کا دن جو ہے اللہ مومنوں کے لیے اتنا آسان فرما دیں گے، اتنا جیسے 2 نمازوں کے درمیان فرق ہوگا. جیسے عصر کی نماز سے مغرب کا فرق ہے، اتنی وقت معلوم ہوگا ان کو اور دن گزر جائے. اور اللہ کی ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. ساری مخلوق کا حساب جو ہے وہ آدھے دن میں ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ جنت والے قیلولہ اپنی جنت میں فرمائیں گے اور جہنمی جہنم میں. آدھے دن میں اللہ سب مخلوق کا حساب ختم فرما دے. وقال ابو داود في آخر كتاب الملاهي من سننه حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان شريح بن عبيد عن سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا تعز أمتي عند ربها يؤخر نصف يوم. قيل لسعد وما نصف يوم؟ قال 500 سنة. حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے حضور پاک سے کہ آپ نے فرمایا انی لارجو، مجھے امید ہے اپنے رب پہ کہ اندر یؤخر نصف یوم، کہ آدھا دن کی تاخیر. قیل لسعد ونصف یوم، فرمایا 500 سال. وقال الربيعة حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك بن كرم بن باسم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. انہوں نے فرمایا وہاں ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ نے یہ مخلوق ساری 6 دن میں بنائی. تو وہ 6 دن بھی گویا 6000 سال کے برابر تھے. تو بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہ قول مبارک بھی ہیں. وروا ابن جریر بشار المہدی وبه قال مجاہد واکرمہ ونصال احمد بن حنبل فی کتاب الرد علی الجہمیۃ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ پہ، ابھی جہم کی جو جماعت تھی، ان کے رد میں جو کتاب لکھی اس میں وضاحت فرمائی. وقال مجاہد هذه الآية تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. اسی کو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. دین کا معنی شریعت، دین کا معنی جزا، اور دین کا معنی قرضہ. لیکن یاد رکھیں کہ دین کی جمع دیون آتی ہے اور دین کی جمع ادیان آئے گی. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ دین جو ہے اس کا دین بھی پڑھا جاتا ہے اور دین بھی پڑھا جاتا ہے. اگر زبر سے پڑھو تو قرضہ مراد ہوتا ہے، دین ہو تو اس کی جمع دیون ہوگی، اور دین ہو تو اس کی جمع ادیان ہوگی. مانا یہ ہے کہ یوم الجزاء، وہ دن ایسا ہوگا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اور سب کو اس کا بدلہ ملے گا. اور جیسے فرماتی ہیں وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. ہے کوئی آج دعویٰ کرے اپنی بادشاہت کا؟ کون جواب دے؟ پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. اسی طرح وہ دن جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک فَالْيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی چیز کا عارضی اور مجازی مالک بھی نہیں ہوگا.
دنیا میں تو ہے نا کہتا میرا گھر، میری اولاد، میری دولت، میرا پیسہ، تو وہاں تو یہ دعوے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہر چیز سب اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں وقال نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا آل محمد بن فضل قال حدثنا عماد بن زید عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من اهل الكتاب يسمى قال ان الله تعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام. اہل کتاب میں سے ایک آدمی جب اسلام لائے تو نے کہا اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَجَعَلَ عَلَى الدُّنْيَا 6 أَيَّامٍ وَجَعَلَ السَّابِعَ الْيَوْمَ السَّابِعَ. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں دنیا کو پیدا فرمایا تو گویا دنیا کی عمر جو ہے 6000 سال ہے اور 7ویں دن میں قیامت قائم ہو جائے گی. تو بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کی پوری مدت جو ہے تقریباً 6000 سال ہے اور اس کے بعد پھر علامات قیامت اور قیامت ہوگی. لیکن کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ان یومن عند ربک وقد مضت 6 الایام. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ 6000 سال گزر گئے ہیں وانتم اليوم فی السابع اور اب تم اسی 7ویں دن میں گزر رہے ہو. کسی وقت بھی قیامت ہوگی. ومثل ذلك مثل عاملات الشعراء في أية تماما. جیسے کہ ایک حاملہ عورت کی مدت پوری ہو جاتی ہے، 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں کس وقت ولادت ہو جائے. تو تمہارے بھی 6000 سال پورے ہو چکے ہیں اور 7ویں ہزار میں تم گزر رہے ہو. اس لیے کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے نبی نے ہمیں نشانیاں بتلائی ہیں لیکن قیامت کی تعین کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں جو ہے ان میں خروج الدابۃ من الصفا، یہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا جو بات کرے گا انسانوں کی طرح، یہ قیامت کی علامت ہوگی. اسی طرح جو ہے امام مہدی کا آنا، اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. اب قریب آ گیا وعدہ. اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا، یہ سب بڑی علامتیں ہیں. اس کے بعد تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ گویا اس دنیا کی عمر جو ہے وہ 6000 سال عمر ہماری پوری ہو گئی ہے. اب ہم 7ویں میں ہیں. اب کسی وقت بھی اللہ چاہے تو قیامت قائم ہو جائے گی. واللہ عالم. اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اسلام پہ قائم رہو، اللہ کے ذکر کی کثرت کرو اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا اسی کلمے سے ملا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس اسی ذکر پہ زور ہوگا. ٹھیک ہے طریقے بیچاروں کے مختلف ہوتے ہیں لیکن اصل مقصود یہی ذکر ہے کہ نفی اس بات پہ یقین کامل ہو جائے کہ کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ اور میرے آقا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو افضل ذکر ساری دنیا سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہر آدمی کوشش کرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دن ہے رات ہے وضو ہے نہیں ہے، اس کلمے کو اتنا پڑھے کہ زبان پہ بالکل لازم ہو جائے تاکہ جب موت کی گھڑی آئے تو بے ساختہ زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ. جو عادت بنا لو گے نا وہی نکلے گی. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا نا بات کریں گالی دیں گے، عادت بنا لی ہے گالی دینے کی، پہلے جب تک گالی نہ دے بات ہی نہیں کرتے. اللہ پاک رحمت کرے. اچھا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی قسم کھانے کی، جب تک قسم نہ کھائیں ان کی بات ہی پوری، حالانکہ کسی نے نہیں کہا قسم کھاؤ لیکن کہ وہ قسم کھائے گا. اسی لیے اپنی عادت جو ہے اس کلمہ مبارک کو بناؤ
کہ رات اور دن اٹھتے بیٹھتے سوتے بچوں سے بیوی سے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر. اسی لیے حضرت دین پر رحمت اللہ علیہ کے ہاں انتظام ہوتا تھا کہ وہ فرماتے تھے گلی پہ آ کے کسی کو پکارو بھی نہیں، بس کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے باہر کوئی بندہ کھڑا ہے تو خود بخود ہی گلی پہ آ جائیں گے. اگر جتنی دیر جو بلاتے رہو اللہ کا ذکر کیوں نہ کرو، اتنی دیر بھی ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو غفلت میں نہ گزارو. تو وہاں بس یہی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا کوئی کہتا ہے یا اللہ تو جواب آ جاتا اللہ سے، ہر وقت ذکر ہوتا. اسی لیے علماء اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنی منازل ملی ہیں، ہمیں جتنی بلندی ملی ہے، ہمیں جتنی شان ملی ہے، وہ اسی کلمے کی برکت ہے. ولی اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا منع. جب بھی دعا مانگیں تو سیدھی اللہ سے. میرا بھائی یہ مسئلے نہیں ہیں جھگڑے کے، مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے ایک ضد بنا دی، جو کہہ دے وہ سیدھا کہ ہاں یہ تو ٹھیک، کہہ دے کہ نہیں ہے تو ناراض ہو جائے. تمہارے سامنے موجود ہے، گھر میں بیٹھ کے غور کرو کہ قرآن میں دعائیں ہیں یا نہیں. اچھا قرآن میں دعا ہے، اور طواف کی جو سب سے افضل دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا، اس میں بھی وسیلہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ وسیلہ ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب أني مغلوب فانتصر. ساری قرآن کی دعائیں الف سے لے کر یہ تک دیکھ لیں، کسی ایک دعا میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ پکڑو. اچھا میرے محبوب کی جتنی دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللهم إني أعوذ بعذاب القبر وأعوذ من فتنة المسيح الدجال وأعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات والمرسم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال. نماز میں سکھایا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. کسی میں وسیلہ، کبھی حضور نے آدم کا وسیلہ نہیں پکڑا، کبھی حضور نے اپنے ابا ابراہیم کا وسیلہ نہیں پکڑا. تو اچھا باقی وہ جو دعا ہے نا اذان کے بعد، وہ تو الٹا وسیلہ نہیں پکڑ رہے، تم حضور کے لیے دعا کر رہے ہو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ. اللہ آپ کو مقام وسیلہ عطا فرما. وہ تو آپ دعا کر رہے ہو، وسیلہ تھوڑا پکڑ رہے ہو. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وبعث مقام محمودہ، وہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. یہ وہ وسیلہ نہیں جو تم نے بنا رکھا ہے. کہتے تھے کہ امام اعظم کے سوا تینوں اماموں کو جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دے. کسی کے کہنے سے بھی کبھی مقام کم ہوا ہے؟ جو لوگ کعبے کو نہیں مانتے تو کعبے کی شان کم ہو گئی، جو لوگ مدینہ منورہ کو نہیں مانتے تو مدینہ کی شان کم ہو گئی، جو لوگ میرے محبوب حضور پاک کو نہیں مانتے تو ان کی شان کم ہو گئی، جو دشمن قرآن کی بے عزتی کر کے نالیوں میں بہا رہے ہیں قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن کی شان کم ہو جائے گی. یہ حالت کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ باقی بات یاد رکھو کہ جتنے ائمہ کرام ہیں اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن بات سمجھو کہ امام شافعی بہت بڑا آدمی ہے، لیکن یہ شاگرد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی کے، اور محمد ابن حسن جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ تو امام شافعی کے شاگرد ہیں. یہ تو سارے امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اب یہ تمہاری عقل میں ہوگا کہ شان استاد کا زیادہ ہوتا ہے یا شاگرد کا. تمہارے ملک میں شاگردوں کا زیادہ ہوگا،
جو لڑکے آج کل 2-4 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں ان کی شان اماموں سے بھی اونچی ہو گئی، اس لیے کہ جاہل ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور دیکھو سب سے بڑی بات کہ امام بخاری جیسا آدمی جو ہے وہ شاگرد ہے عبداللہ ابن المبارک کا، اور امام عبداللہ ابن المبارک جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ اور ساری بخاری شریف میں دیکھیں کہ 22 حدیثیں ہیں 83۔ سب سے بڑی سند شان والی وہ ہوتی ہے کہ جس میں واسطے جو ہے نا حضور تک کم سے کم ہوں۔ جتنے واسطے کم ہوں گے سند کی شان بڑھ جائے گی۔ مثلا سداسی ہے، خماسی ہے، ربائی ہے، لیکن جو سند سلاسی ہوگی کہ واسطے ہی درمیان میں 3 ہے۔ تو بخاری شریف میں 22 حدیثیں ہیں سلاسی، اور 22 کی 22 حنفیوں سے ہیں۔ ان کو کسی اور سے سلاسی سند ملی نہیں۔ وہ بچوں والی بات ہے، تم نہیں مانو گے تو امام ابو حنیفہ کا شان کم ہو جائے گا، تم مان لو گے تو کوئی 4 چاند لگ جائیں گے۔ نہ مانو، وہی ایسی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں مانتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ ان سے کیسی شان کم ہو گئی؟ بس یہ ہے کہ دماغوں میں بھوت ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، میں پریشان ہوں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔
یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے دایاں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا منظور فرما۔ بوسہ دینا نہیں، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز میں امام حرم جو ہیں وہ برآمدے میں کھڑے ہوتے ہیں اور مقتدی جو ہیں وہ برآمدے سے نیچے کعبہ شریف کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور امام سے آگے ہوتے ہیں۔ کل کی نماز ہوگی، پہلے مسئلے کو سمجھو، امام سے آگے جو بھی ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مہربانی کر کے تم کل ظہر کو غور کرنا کہ امام سے کون آگے ہے۔ دیکھو مثلا یہ کعبہ شریف، ٹھیک، امام ہے اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہے تو کوئی حرج نہیں، ادھر آگے ہے تو کوئی حرج نہیں، ادھر آگے ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو کعبے کی طرف ہی بدل گئی، وہ کیسے آگے ہے؟ جس طرف میں امام کھڑا ہوتا ہے باقاعدہ پولیس ہوتی ہے، اس طرف سے کسی کو آگے نہیں کھڑا ہونے دیتا۔ اگر تم مسئلہ خود نہ سمجھو تو پھر کسی کا کیا گناہ ہے؟ کہتے جی کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے نماز میں، فرض نماز کے بعد دعا مانگی۔ پہلے یہ دیکھو کہ کبھی حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے یا نہیں۔ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، چاہے نماز کے بعد نہ مانگی ہو، کسی اور موقع پہ مانگی ہو، تو ہاتھ اٹھانا تو ثابت ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے بدعت وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ملے۔ تو جب حضور کا ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ ان یردہما صفرا، میں اپنے بندوں کے ہاتھ کو خالی کیسے بھیجوں۔ تو اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا، اور کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ بلا وجہ جو تم ٹکر مارتے رہو تو کیا علاج ہے؟ بعض لوگوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرض نماز کے بعد مل کے جماعت کے ساتھ دعا نہیں مانگی، ہاتھ نہیں اٹھا لیا تھا، وہ نہیں اٹھاتے، بعد میں سنتیں پڑھنے کے بعد اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے، اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے۔ یہ کوئی جھگڑے کا تو مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہاں ہو گئے جھگڑے کہ بعد اٹھاتے نہیں، بعد تین دفعہ دعا مانگتے ہیں، ایک دعا پہ ان کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو یہاں 20 سال ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں گیا ہے، تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ کیا بیوی اس کی ہے یا تو وہ مسئلہ پوچھے، تمہیں اس کی بیوی کا کیا فکر ہے؟ نہیں طلاق ہوتی جناب، 40 سال نہ جائے نکاح کھڑا ہے، نہ جانے سے گناہگار ضرور ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح بڑا پکا ہے، تم نہ انتظار کرو۔ اس کو کیا فکر ہے بڑا پوچھو۔ کوئی آدمی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو جب بھی دے گا غصے میں دے گا، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ عجیب بیوقوف آدمی۔ نہ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی آدمی جائے اور بیوی سے کہے کہ آج مجھے آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے لہذا طلاق قبول کرو؟ اور بے وقوف، جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، لڑائی میں دے گا، ناراضگی میں دے گا، طلاق ہو گئی، بالکل پکا کام۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے حضور نے منع کیا، فرمایا اذا قرأ فانصتوا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرض کہاں سے ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، تم کہتے ہو فرض ہے، اب اس کا وہ علاج ہے۔
نماز جب سیدھی کرنے کا تھا تو اس میں سیدھی کرنے کا تھا تو تم سیدھا کرو نہ صفیں، تمہیں کس نے منع کیا؟ اس میں کیا مذاق ہے بھئی؟ امام کا کام ہے کہہ دیں گے سبو اعتدلوا سبو صفوفکم. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر سب میں پھرتے رہیں اور سیدھا کرتے رہیں، پھر تو عصر کی نماز کے بعد شروع کریں، مغرب کے بعد پھر عصر پڑھیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں، میں نے تو سیدھی بات کی نا کہ کچھ کام تم بھی کرو نا. حضرت علی جب اسلام لائے تھے تو کیا عمر تھی؟ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف؟ نہیں مجھے بتائیں آپ کو کیا تکلیف؟ آپ بچے تھے، 7 سال عمر تھی. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، اور بزرگوں میں اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، عورتوں میں ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں، غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید ہیں. باقی تفصیل دیکھنی ہے کتاب الصحابہ دیکھو. میرا ایک دوست ہے، سر میں درد رہتا ہے، نظر بھی کمزور ہوتا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے. اگر دوران طواف اذان آ جائے تو جواب بھی دیتے رہو، طواف بھی کرتے رہو، اور جب نماز کھڑی ہونے کا وقت آئے روک دو. بعد میں بچ جائے طواف بعد میں پورا کرو. کہتے جی لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. مسئلہ پوچھے نا، کوئی ٹسلا تو نہ پوچھے نا. دیکھو نا، مسئلہ کا جواب مسئلے سے ہوگا، ٹسلے کا جواب ٹسلے سے ہوگا. مسئلہ پوچھو نا. اب صفیں سیدھی کرو بھائی، امام نے کہہ دیا، سنت یہی ہے، باقی ہمارا فرض ہے کہ ہم صفیں سیدھی کریں. اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے تو پھر حساب کتاب کیوں ہوگا؟ یہ تو اللہ سے پوچھنا نا. کمزور کا معنی کیا ہے؟ تم روٹی نہیں کھاتے ہو، بیویاں 4 رکھتے ہو بڑے کمزور. ساری دنیا کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سمگلنگ تم کرتے ہو، ڈاکے تم مارتے ہو، قتل تم کرتے ہو بڑے کمزور ماشاءاللہ. وہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر پہاڑوں کے سامنے رکھا جائے تو ہم کمزور ہیں. اللہ نے کمزور پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن ضعیف ہونے کے بعد ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم پہاڑوں کو توڑ ڈالتے ہیں، دریاؤں کے اوپر سیر کرتے ہیں. اسی لیے آتا ہے، ایک صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ دنیا میں سب سے سخت چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہاڑ ہیں. تو انہوں نے پوچھا یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے، لوہے سے پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. انہوں نے کہا یا اللہ آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا پانی ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہوا ہے، جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے. انہوں نے فرمایا اللہ میاں ہوا سے بھی کوئی تکڑی چیز ہے؟ فرمایا بندہ ہے، جو ہواؤں پہ بھی اڑتا ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود اور اس کے بعد دعا. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ، دوسری کے بعد درود اور تیسرے کے بعد دعا. کہتے میرے ایک دوست ہے شیعہ ہے، کہتا سنی ہو جاؤں گا، اللہ ہدایت دے، لیکن خیال رکھنا تم نہ ہو جانا شیعہ. وہ تو سنی ہوگا، جب ہوگا تمہارا خطرہ ہے، کیونکہ اصول ہے برائی جلد اثر کرتی ہے، نیکی دیر سے اثر کرتی ہے. حتیم میں 7 ہاتھ تک یعنی دیوار کعبہ سے اگر پیمائش کریں
تو 7 ہاتھ جہاں ختم ہوں گے یہ کعبے کے اندر کا حصہ. کہتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی قبر حتیم میں ہے. بالکل غلط ہے. اگر ان کی قبر حتیم میں ہوتی تو کبھی حضور حکم دیتے کہ قبروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پہ پاؤں کے ساتھ نہ چلا کرو, قبروں پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو, قبروں کا احترام کیا کرو. اور یہاں اللہ کے نبی کی قبر ہوتی اور حضور فرماتے کہ نماز پڑھو. یہ ہجر اسماعیل کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر میزاب رحمت کے عین نیچے جو ہے یہاں مصلی تھا, یعنی حضرت اسماعیل بیٹھ کے عبادت کرتے. یہ نہیں کہ قبر ہے آپ کی. ہم کو اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی قبریں نہیں بھولتی, یہاں بھی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام میں فرقہ ہے, مجھے نہیں پتا فرقے سے آپ کی کیا مراد ہے. اگر 72 فرقہ ہے تو ہاں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو تابع ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے. جیسے حضور نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہیں الا واحدۃ الا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. مدنی معنی مراد حضور کی نسبت ہے. مدنی, ہاشمی, کرشی, مکی نسبت ہے. ابل قاسم سب نسبتیں ہیں. نسبت سے پکارنا پیار ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا مزمل, مدثر, النبی, الرسول. اگر ہم 4-5 طواف کریں تو بعد میں سب کے 2-2 رکعت جو ہیں وہ پڑھ لیں. آپ کا ایک طالب بیمار ہے, دعا کریں اللہ شفا دے. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمارے بیماروں پہ بھی رحم فرما دے. ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے, بیماریاں دور فرما دے. لا شفا الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اس کے بغیر کوئی شفا نہیں دیتی. یہ دوا ہے, سنت ہے, اسباب ہے, علاج کرو. شفا اللہ کے ہاتھ. کہتے جی کہ عورت بھی کسی کی بیعت ہو سکتی ہے. ہاں, عورتیں حضور کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو. اگر ایک مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی تو اسی وقت غسل کرے یا صبح کرے, افضل یہ ہے کہ فوراً کرے. لیکن اگر دیر ہو جائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ فارغ ہو کر غسل کر لے. کیوں بہت ہے, وہ پتہ ہے بندے نے کہ سخت بندہ ہے. اولاد کے لیے پورا استغفار پڑھیں, نہ آئے تو پھر استغفر اللہ, ورنہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر نہ آئے تو بس استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ہم نے احرام باندھا تھا جن کپڑوں میں, اپنے کفن کے لیے رکھ دیں, کوئی بات نہیں, رکھ دیں. جو کام لگائیں آپ کے کپڑے ہیں. یہ انہیں بتا دیا نا کہ الا ما انا علیہ واصحابی, جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں وہی جنت میں جائیں. نفلی طواف کے 2 نفل جو ہیں, حضور پاک نے آج تک کوئی ایسا طواف نہیں کیا جس کے بعد 2 رکعت نہ پڑھے ہو. یہ تو قرآن میں ہے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کی تفسیر میں دیکھ لیں, ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. آپ ثابت کریں کہ حضور نے طواف کیا ہے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی, ورنہ تو ہم تو بتلا رہے ہیں نا کہ جب حضور نے طواف فرما لیا صحابہ سے مشورہ کیا کہ 2 رکعت کہاں پڑھیں.
بعد نے کچھ کہا، بعد نے کچھ کہا. حضرت عمر نے کہا مقام ابراہیم کو مصلی بنائے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ طواف کے بعد مصلی بناؤ مقام ابراہیم. ایک آدمی ملتان سے آئے، احرام جدے سے باندھا، دم پڑ گئی. میری بیوی اپنے ماموں کے ساتھ، میرے ماموں کے نہیں، اس عورت اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو اس کا محرم ہو. کیا مانا؟ جس سے نکاح حرام ہو. اگر تمہاری بیوی نہ ہو تو تیرے ماموں سے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے، تو محرم تو نہ رہا. اگر کوئی بندہ مر گیا ہے تو ہم عمرہ کریں تو انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے. میں تہجد کی نماز شروع کی، اذان ہو گئی، کوئی بات نہیں، اذان ہو گئی تو ہو گئی. پھر اس کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لو بس. اگر ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، مکے میں پہنچ کے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے، تو پھر مڈایا یا نہیں مڈایا؟ اگر بالکل نہیں مڈایا تو اب سر بھی مڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر ایک آدمی نے کوئی ریسیور خریدا تھا ڈش کا، وہ بیچ دے. قرآن کی آیات جہاد پڑھیں، سارا قرآن پڑھا ہوا، سورت انفال ہے، سورت برا ہے. جہاد کرنا چاہتا ہوں، بہرحال جہاد فرض نہیں ہے آپ پر. آپ پہلے اپنے والدین سے اجازت لیں، حالات دیکھیں. ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ جہاد بھاگ کے جو چاہے شروع کر دیں. حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اسی پہ آسرا ہے، وہی رب عرش عظیم ہے. پاکستان میں کھڑے ہو کر جو لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. اور اگر کافی خطاب سے حضور کو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر مانتے ہیں تو کفر ہے. اگر میں نماز پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ آگے سے گزرے، ہاں آپ ہاتھ سے روک سکتے. کعبہ کے خلاف کالا کیوں؟ اللہ کی مرضی، اللہ کو یہی رنگ پسند ہوگا. کعبے کی میناروں سے اونچی عمارتیں بنانا کوئی بنا نہیں. مینار بنانا بھی ضروری نہیں، بنائیں نہ بنائیں، یہ تو ایک علامت ہے مسجد کی. اب ہوائی جہاز پہ بھی نہ چڑھیں، اونچا جائے گا. بس یہ اعتراض کرنا ہے، بیٹھے جو ہیں کوئی سوچیں تو صحیح نہ رہی. میرے احرام کی حالت میں میرے پاؤں میں کھال اکھڑی ہوئی تھی تو میں نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوتا. آپ کے ایک بڑے محبت والے شخص ہیں جو بیمار ہیں، اللہ شفا دے. اللہ پاک ہر بیمار پہ رحم فرما، ساری بیماریاں دور فرما. حضور کی حیات سیدھی سی بات ہے کہ انبیاء حیات ہیں، بس زیادہ بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہوتا. اگر 1-2 مہینے کا حمل ہو تو اسقاط کرائیں. کیوں کرائیں؟ اسقاط کرانا حرام ہے. 4 مہینے کے بعد تو قتل کا مجرم ہے کہ روح پھونک دی جاتی ہے. اس سے پہلے قتل کا مجرم تو نہیں ہے، لیکن گناہ ہے. کیوں گرائے حمل؟ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ کا بالکل دعا کریں، اللہ سلام دیں گے. بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اکبر کہتے ہیں، تو اس سے پوچھو ساری میری ذمہ داری ہے بلا. اور بابا جو کہہ رہا ہے نا اس کو پوچھو یار اکبر کیوں کہتے ہو. ان کی زبان ایسی ہے بیچاروں کی، اعتراض کرتے ہیں کہ کیا بات ہے. تم کتنے لفظ ہیں جو صحیح ادا کرتے ہو؟
تمہیں بھی تو آج تک ضالین اور ضالین کا فرق نہیں آیا. تو ان کی زبان ایسے ہے، وہ کہتے تو اکبر ہیں، سمجھا اسی طرح جاتا. جناب گل پکڑی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں؟ اگر کسی کو حج یا عمرے کے تعلق سے کوئی تجویز دینی ہو تو وزارت الحج والاوقاف کو بھیجو. آپ کی عدم موجودگی میں یہ درس جاری رہے گا، اللہ کے علم میں ہے، مجھے کیا پتا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اگر میرے والد کے بعد زندہ رکھا ہے درس کو تو میرے بعد بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں. پہلے میرے والد رحمت اللہ علیہ نے یہاں درس دیا، ان کی موت کے بعد اللہ نے مجھ سے کام لے لیا. اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو میرے بیٹے سے بھی لے لے، وہ بھی عالم ہے. صرف بات تو اس پٹڑی پہ آنے کی ہے، ابھی اس کا دماغ ادھر نہیں آ رہا. ورنہ اللہ کا شکر ہے، کلیت شریعہ کا فارغ ہے، حافظ قرآن ہے، اور اللہ نے علم بھی دیا ہے، بولنے کی اللہ توفیق دی ہے. لیکن ابھی تک اس کا ذہن ادھر نہیں آیا. اللہ قادر ہے. ہمارا قیام جو ہے مکے میں 7 دن رہے گا اور مدینے میں بھی 7 دن ہوگا. مسافر ہیں، سیدھی سی بات ہے. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو پوری پڑھیں، اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں. مرد میاں بیوی مل کے فوراً غسل کریں، ہاں افضل یہی ہے. دیر ہو جائے تو معاف ہے. مردہ شخص کے لیے کوئی چیز تقسیم کریں، مانا ہوتا ہے تقسیم اللہ کے لیے کرو اور ثواب اس کو پہنچاؤ. لیکن جب وہ چیزیں تم قبر پہ لے جاؤ تو مانا اب اللہ کے ساتھ تم نے غیر کی نسبت کر دی. ورنہ ثواب تو اللہ نے دینا ہے، جہاں چاہو خیرات کر دو. مینا الفاظ میں جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. جب حج اللہ نصیب کرے تو جانا. بالکل غیر ضروری ہے، بلکہ علماء نے فرمایا منع کیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اگر ہم ٹیپ میں سن رہے ہیں یا ریڈیو میں سن رہے ہیں اور قرآن کی آیت آ گئی جس میں سجدہ ہے تو ہم پر سجدہ ضروری نہیں ہے. سجدہ تب ضروری ہے جب خود پڑھیں یا انسان سے سنیں. مجھے ایک گھڑی ملی ہے، اعلان کرو یا پھر جمع کرا دو، یہاں دفتر موجود ہے. عمرہ طواف کیا تھا اس طرح نہیں پھیرا، نہ ہی بال کٹوائے. تو بہرحال اب بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. اور جب تک بال نہیں کٹواؤ گے گویا احرام میں ہو. چادریں اتارنے کا نام یہ نہیں کہ آپ احرام سے نکل گئے. احرام سے تب نکلو گے جب سر پہ بال کٹواؤ گے. کافر سے مقابلہ تو نہیں ہوتا، مقابلہ تو ہوتا ہے نقطے والے کاف سے. جب تم کاف لکھنا بھی نہیں جانتے مقابلہ کیا مٹی کرو گے؟ تم اللہ اللہ کرو گھر میں بیٹھ کے، یہی کافی ہے. اور سیکھو کہ مقابلہ کیسے لکھا جاتا ہے. ابھی تو تم ایسا قابل بھی نہیں بنے کہ مقابلہ لکھ سکو تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ میرا یقین بڑا کمزور ہے. اللہ والے کی صحبت اختیار کرو. یہ چیزیں باتوں میں نہیں ملتی ہیں، یہ چیزیں محنت سے ملتی ہیں، صحبت صالحین سے ملتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور ڈر پیدا کرو اور سچے لوگوں سے صحبت اختیار کرو. اگر عورت دولت مند ہے، تندرست ہے، حج کے لیے بدل آدمی بھیج دے جائز ہے، کوئی منع نہیں.
عورت ہے نا، تندرست ہو کچھ ہو، عورت کا سفر کرنا بہرحال خطرے سے خالی تو نہیں ہوتا نا۔ ہمارے ملک میں اولاد جو ہے والدین کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے، یہ سنت نہیں۔ والدین کی فرما برداری کرو، بوسے پر گزارا نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں والدین کو جھک کے ملیں گے، لیکن رات دن دعا کرتے ہیں ابا مرتا ہی نہیں، جان چھوڑے جائیداد تقسیم ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کے مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسے پاؤں کو ہاتھ لگانے کا کیا فائدہ؟ ان کی فرما برداری کرو، ان کے حکم پہ چلو، ان کی خدمت کرو، نیاز مندی کرو، تاکہ ان کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں۔ اگر ایک رات میں بندہ اپنی بیوی سے 3 مرتبہ مباشرت کرے، 100 دفعہ کرو، تمہاری بیوی ہے، غسل 1 دفعہ کافی ہے۔ یہ کمزور لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ طاقت کی علامت نہیں، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ مکہ میں مرغی کھانا جائز ہے، بالکل ہی مرغی کھاؤ، بکری کھاؤ، لیکن حلال ہو۔ اب باہر سے آئے تو اس کا کیا پتا ہے حلال کیا ہے نہیں کیا۔ اگر احرام کو گانٹھ لگائیں تو کوئی حرج نہیں جناب، گانٹھ نہیں لگائیں تو آخر عمرہ کریں کیسے؟ گرد نہیں جائے گا۔ اس پر بیلٹ باندھیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں جیسے عام پانی پیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ دوسرا پانی کھڑے ہو کے پیے تو خلاف سنت ہے، لیکن زمزم کا کھڑے ہو کے پینا جائز ہے۔ یہ مانا نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ قبروں پہ جو دانا ڈالتے ہیں، بالکل وہ دانا کیوں ڈالتے ہیں؟ مردے کھاتے ہیں یا پرندے کھاتے ہیں؟ نہیں، آخر مجھے وجہ تو بتاؤ نا۔ دانا جو سال کے بعد ڈالتے ہو، سارا سال تو ابا بھوکھا رہا، ہم سال کے بعد آئے اور آدھا کلو دال ڈال گئے، نہ ساتھ روٹی ہے، نہ گھی ہے، نہ لہسن ہے، وہ بیچارہ دال کھائے گا، اسے کیا کرے گا؟ اور اگر پرندے کھائیں گے ثواب ملے گا تو اپنے ملک میں ڈال دو، ضروری قبر پہ ڈالنا۔ یہ بدعات ہے، رواج ہے، ہندوؤں نے بھی رواج بنائے ہیں اور لوگ مسلمان بھی اس پہ چل پڑے۔ اچھا پتہ ہے کہ بعد یورپ میں قبر پہ آ کے بیئر کی اور شراب کی اور وسکی کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی جو کہ پیتے تھے تو ان کی وصیت تھی کہ میری قبر پہ بھی بار کھولنا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا مردہ نکل کے اندر سے پیتا ہوگا؟ جاہلیت ہے، رسمیں ہیں، بنا ڈالی ہیں ہم نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عورت احرام میں کیسے پردہ کرے، جس نے کرنا ہے نا وہ جانتی ہے، جس نے نہیں کرنا مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے بندے ایسے جیسے گھونگٹ ہوتا ہے نا، چادر کا گھونگٹ کھانچ لو، پردے کا پردہ ہے، منہ کو بھی نہیں لگے گا، کوئی مشکل نہیں۔ تو جو میری بیٹی کرنا چاہتی ہے نا وہ سب جانتی ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہے تو بہانہ بدرا، وہ کہتے ہیں نا نیت بدرا بہانہ بسیار، پھر بڑے بہانے۔ میں انڈیا سے عمرہ کرنے آیا، احرام باندھنا بھول گیا، آئے عمرہ کرنے تو باقی یاد کیا رہا؟ مکے میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ گئے، پھر کیوں باندھ گئے؟ تم تو بھول گیا۔ ایک بکری دم ادا کرو، اگر اگلے سال بھول جائے نا مجھے آگے سزا دیں۔ جب 300 ریال خرچ کرو گے تو انشاءاللہ دم جو نکل جائے گا۔ مجال ہے اگلے سال مسئلہ بھولے تمہیں۔ اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ حکمت تو ہے نا۔ کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں نیت کرتے ہیں
وہ نیت بدعت ہے جو کرتے ہیں نا 4 رکعت نماز بوقت 8:30 بجے عشاء بروز منگل پیچھے اس امام کے متوجہ قبلہ شریف نماز برائے خدا نیاز برائے حسین جب تک امام رکعت پڑھ لیتا ہے یہ تو بدعت ہے اللہ کے وجہ. دیکھو نا اب ہم کس نماز کے لیے کھڑے ہیں یہ نیت ہے تو کھڑے ہیں نا اس کے بعد اللہ اکبر بس. اگر ایک آدمی نے جنازے کی 3 تکبیریں ہو گئیں اور شامل ہوا کوئی بات نہیں, جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. لیکن وہ تکبیریں یاد رکھو جلدی کہنی ہے, ایسے نہیں کرنا کہ وہ جنازہ اٹھا کے چلا جائے اور تم تکبیریں کہتے رہو. ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ ہر کام میں تیز ہیں لیکن دین میں بڑے ڈھیلے ہیں. جو لوگ عمرے کے لیے پاکستان سے آتے ہیں براستہ قطر تو قطر سے احرام باندھیں, وہ پاکستان سے نہ باندھیں. جتنے سے باندھیں گے تو دم دینی پڑے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا فارج الهم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المستقیم یا رحمان الدنیا والآخرة رحیمهما فارحمنا برحمة تغنینا بها عن رحمة امن سواك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.